السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عبدالسمیع خان، آپ نے یہ وائس ڈالی ہے جس کے اندر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ اور یہ شخص اپنے آپ کو لڈو بھی کہہ رہا ہے، ٹنا ٹن بھی کہہ رہا ہے۔ تو جی ہاں، شراب پی کر اور نشہ کر کے یہ لوگ شراب اور نشے کے جو ہے وہ مزے میں مست ہو کر ٹنا ٹن ہوتے ہیں، اور اس بدبخت کی یہ ساری باتیں شرک پر مبنی ہیں۔ تو یہ شخص اپنے آپ کو لڈو کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹنا ٹن کہہ رہا ہے۔ یہی بدبخت قبر پرست مردوں کو پکارنے والے، مردوں کو حاجت روا مشکل کشا بنانے والے، اور مردوں سے مرے ہوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے ان کی قبروں پر سجدہ ریز ہونے والے، کبھی اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں اور اس آڈیو کے اندر اپنے آپ کو یہ لڈو کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹنا ٹن کہہ رہا ہے۔ تو یہ مشرک اور بدعتی لوگ اور شرک و بدعات کے اندر مبتلا لوگ، مردوں سے مانگنے والے کہ جس مردے کو مرنے کے بعد اپنے استنجا کرنے جتنی طاقت نہیں، اپنے آپ کو غسل کرنے جتنی طاقت نہیں، اور خود چل کر قبر میں جانے جتنی طاقت نہیں، یہ اس کو مشکل کشا کہتا ہے اور اس کو حاجت روا سمجھتا ہے، اور اس کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ خواجہ کے در سے سارا زمانہ پلتا ہے۔ تو یہ سراسر شرک پر مبنی ہے۔ اب اگر ایسے بدبخت لوگوں کو مشرک نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اور یہ مشرک کیا کہہ رہا ہے، سنیے۔ اور یہ کہہ رہا ہے تو مجھ سے کیوں جلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، اور ایک میں کیا سارا زمانہ خواجے کے در پہ پلتا ہے۔ تو خواجہ تو خود اللہ کا محتاج ہے، اور محتاج کسی کی محتاجیاں کیا دور کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو فقیر ہم تمام کے تمام اللہ وحدہ لا شریک کے در کے۔ تو جب سب اللہ کے در کے فقیر ہیں تو اللہ ہی کا سکہ چلتا ہے۔ اللہ کے ہاں میں کیا، اللہ ہی کے ہاں سارا زمانہ پلتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ خواجہ کے ہاں زمانہ پلتا ہے اور خواجہ کا سکہ چلتا ہے، تو سکہ اللہ کا چلتا ہے، سارا زمانہ اللہ کے در پر پلتا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگے تو مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، تم غور سے اسے سنو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ سارے اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب، عابد اور معبود دونوں کمزور ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعتاً یہ قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دیں۔ صحیح بخاری 5953۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جنہیں اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکار رہے ہیں، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سوا غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، چاہے کوئی ہنومان بت کا پجاری ہو، چاہے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پجاری ہو، چاہے کوئی ناگ دیوتا کا پجاری ہو، یا چاہے کوئی علی حجویری کا پجاری ہو، یا چاہے کوئی خواجہ اجمیری کا پجاری ہو، کوئی پاک پتن سرکار کا پجاری ہو، یا کوئی کسی اور مرے ہوئے مردے کو پوجا کرنے والا ہو، بت کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا، بتوں کو سجدہ کرنے والا ہو، یا قبروں کو سجدہ کرنے والا ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا جن جن کو تم پکار رہے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز لے جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مکھی سے وہ چیز دوبارہ چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو سارا زمانہ کس کے در پہ پلتا ہے؟ اللہ کے در پہ پلتا ہے، اور یہ ظالم کہنا چاہ رہا ہے کہ سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، جبکہ خواجہ خود مجبور اور لاچار۔ یہی خواجہ اجمیری اور حجویری اور یہی قبروں میں پڑے ہوئے یہ تمام کے تمام مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے لوگ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو اور کچھ نہ کرتے تو مرنے کے بعد کم از کم اپنا استنجا تو خود کر لیتے۔ جس اجمیری کو، حجویری کو، جس خواجے کو مرنے کے بعد اپنا استنجا خود کرنے جوگی طاقت باقی نہیں رہی، کیا وہ لوگوں کا مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ تو پیارے بھائیوں، یہ سنی نہیں ہے، یہ اہل شرک ہیں، قبروں کے پجاری، یہ لڈو اپنے آپ کو کتا کہلوانے والے، اور یہ ٹنا ٹن لوگ شراب اور نشے میں ٹنا ٹن، یہ اہل شرک جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کی پوجا کرنے والے، مردوں کو حاجت روا سمجھنے والے، یہ سنی نہیں، یہ اہل شرک ہیں۔ اور ان کی بدبختی اور بدنصیبی دیکھیے، یہ قوال بدبخت کہہ رہا ہے یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ اور ظالموں، اگر خواجہ کے در پہ لوگ پلتے تو تمہارے خواجہ کے در پر چندے کے ڈبے نہ پڑے ہوتے۔
میں اپنے بھائی الیاس بھٹی صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں ایک دربار پر جانا ہوا۔ اس دربار پر بڑے بڑے چندے کے باکس رکھے گئے ہیں۔ اگر خواجہ کے در پہ یہ زمانہ پلتا ہے تو خواجہ لوگوں سے خود چندے کیوں لے رہا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکو، بدبختو، بدنصیبو، بے عقلو، شرک کے مارے ہوئے ہو، توحید سے دور، اگر تمہارا خواجہ لوگوں کو دیتا ہے، اگر تمہارے خواجہ کے در پہ لوگ زمانہ پلتا ہے تو خواجہ کے در پہ ڈبے رکھے ہوتے پیسے نکالنے کے لیے۔ وارے مشرک بے عقل، خواجہ کے در پہ تو نے ڈبہ رکھا خواجہ کو پیسہ ڈالنے کے لیے۔ یہ خواجہ زمانے کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے یا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے؟ علی حجویری کے دربار پر جائیے، خواجہ اجمیری کے دربار پر جائیے، پاک پتن دربار پر جائیے، اور اسی طرح جو ہے وہ کہیں مگر مچھوں والے دربار پر جائیے اور کچھوؤں والے دربار پر جائیے، سندھ میں بابا ککڑ شاہ کے دربار پر جائیے، لاہور میں جائیے، سندھ میں جائیے، بلوچستان میں جائیے اور ہندوستان میں جائیے، جہاں بھی آپ دربار دیکھیں گے درباروں پر چندہ ڈالنے کے لیے ڈبے رکھے ہوئے ہیں۔ درباروں پر چندہ ڈالنے کے لیے ڈبے رکھے ہوئے۔ تیرا بابا تو چندے لے رہا ہے، اس کے در سے خاک کوئی پلے گا؟ یہ تو خود چندے لینے کا محتاج ہے۔ ارے ظالم، اگر تیرے خواجہ کے در پہ زمانہ پلتا تو تیرے خواجہ کے در پہ رکھے ہوتے ڈبے جہاں سے زائرین پیسے نکالتے۔ یہ تو خواجہ کے در پہ رکھے ہوئے ڈبے میں پیسے ڈالتا ہے، تو یہ خاک زمانہ تیرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ ساری دنیا، سارے انسان، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کا سکہ چلتا ہے، ساری دنیا اللہ کے دیے پر پلتی ہے، نہ کہ خواجہ کے در پر۔ اور یاد رکھیے، جو بھی اسی حالت میں مر گیا، جس کا بھی یہ عقیدہ اور عمل ہوا، جیسے یہ بدبخت ٹنا ٹن نشے میں مست یہ ملنگ اور قوال کہہ رہا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ کی جنت حرام ہو چکی، ومأواہ النار، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہاں اس ظالم کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔